السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام احتشام ریاض ہے اور آج میں آپ لوگوں کو حجر اسود سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے مشرقی حصے میں پیوست ہے، جہاں سے طواف کا شروع اور طواف کا اینڈ ہوتا ہے۔ حجر اسود جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا تاکہ وہ خانہ کعبہ کے ایک کارنر پر اس کو لگا سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے لایا گیا ایک پتھر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا۔ حجر اسود کے پاس مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آنکھیں اور زبان دے گا، اور وہ ہر اس شخص کے بارے میں بتائے گا جس نے اس کو چوما ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو گرا کر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو تعمیر کے دوران حجر اسود لگانے کا جب وقت آیا تو ان سب قبیلوں والوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا، اور یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے کے خونی دشمن بن گئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اتر آئے۔ تو اینڈ پر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو بنی شیبہ گیٹ سے داخل ہوگا پہلا شخص وہ حجر اسود کو لگائے گا، اور سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اس گیٹ سے جو پہلا شخص داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لیا، اس پر اس پتھر کو رکھا اور ہر قبیلے والے کو کہا کہ اس کپڑے کا کونا جو ہے وہ پکڑ لیں۔ اس کپڑے کو اٹھا کر پھر خانہ کعبہ کے قریب لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کے مقام پر لگا دیا، اور اس طرح ایک جنگ ہونے سے، قبیلوں کے درمیان ایک جنگ ہونے سے بچ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے، اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم 2 جنت کے ہیرے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی چمک کو نہ کم کرتا تو یہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو چمکا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہو اور نہ کسی کو نقصان۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں یہ کام کبھی بھی نہ کرتا۔ 930 ہجری میں خانہ کعبہ پر بحرین کے ایک بادشاہ نے حملہ کیا۔ حملے کے دوران اس نے خانہ کعبہ کو بہت نقصان پہنچایا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا، اور حجر اسود کو نکال کر بحرین کی طرف لے گیا۔ کہتے ہیں کہ بحرین لے جاتے ہوئے اس کو 131 اونٹ لگے، حجر اسود کو لے جاتے ہوئے 131 اونٹ لگے، اور ہر کچھ دیر بعد وہ اونٹ گر کر مر جاتا۔ اور 1952 میں جب حجر اسود کو واپس لایا گیا تو ایک اونٹ اس کو واپس لے کے آیا، اور 22 سال بعد دوبارہ حجر اسود کو اس کے اصلی مقام پر لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو ایک کمپلیٹ پیس میں اتارا، لیکن انسان کی لالچ اور اس کے باعث پیدا ہونے والی جنگوں کی وجہ سے اس کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے، جس میں سے 8 ٹکڑے آج کل خانہ کعبہ میں موجود ہیں، ایک سلور فریم کے اندر۔ اس سلور فریم کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بنوایا، اور 6 پیس ترکی میں موجود ہیں، جس میں سے ایک بلو ماسک، دوسرا سلمان کی مقبرے کے انٹرنس پر، اور 4 پیس پیسا ماسک میں ہیں۔ اور لاسٹ پر میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے یا حج کا موقع دیتا ہے تو حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی بھی دھکے مکے سے پرہیز کریں، کیونکہ لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں، رش کے ہونے کے باوجود حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو گناہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکو تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اور اس ہاتھ کو چوم لو تو آپ لوگوں کا بوسہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور دبائیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو اس انفارمیشن کو نہیں جانتے۔
اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.